السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیو، دوستو اور بزرگوں، 5 لائنیں اگر آدمی کی ٹھیک ہو جاتی ہیں تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ آتی ہے. اور ان 5 لائنوں کے اندر انسان اور جنات سب شریک ہیں. یہ نہیں ہے کہ انسانوں کے احکامات الگ ہیں، جناتوں کے احکامات الگ ہیں، یہ نہیں، بلکہ سب کے احکامات اللہ نے یکساں اتارے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. لیکن اللہ نے انسان کو جو ہے یہ زیادہ فضیلت دی. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ انسان جو ہے یہ نئی نئی چیزیں جو ایجاد کرتے ہیں. جنات نے کوئی ہوائی جہاز نہیں بنایا، جناتوں نے کوئی مدرسہ قائم کیا، کوئی مسجد بنائی. دیکھا کہ یہ جو ہے یہ مسجد جناتوں نے بنائی یا یہ خانقاہ جو ہے جناتوں نے بنائی نہ. اس اعتبار سے اس انسان کو اللہ نے فضیلت دی کہ بنی آدم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم. اسی لیے یہ انسان نئی نئی چیزوں کی ایجاد کرتا ہے. جناتوں میں ڈاکٹر دیکھے آپ نے کہ جناتوں میں پائلٹ دیکھے؟ جنات پائلٹ اگر تو ہوائی جہاز میں بیٹھے گا ہی نہیں. کہ وہ چیز اللہ نے وہاں نہیں رکھی، وہ انسانوں کو اللہ نے دی. بات آگے بڑھانے کی صلاحیت یہ انسان میں اللہ نے رکھی. ہاں ایمان ہے ان کے پاس کہ جناتوں کے پاس ایمان ہے، کہ جناتوں کے پاس نمازیں ہیں، کہ جناتوں کے پاس جو ہے روزے ہیں، یہ احکامات ہیں. لیکن جو بات بڑھانے کی صلاحیت ہے کوئی چیز آگے بڑھانا، کاروبار سے فیکٹری جنات کی دیکھی آپ نے کہ یہ چپل کی فیکٹری ہے، یہ جنات کی ہے. انسانوں کو دیکھو گے آپ، چاہے مسلمان ہو، چاہے مشرکین ہو، یہود ہو، نصارہ ہو. تو اس اعتبار سے ان کا علم اللہ نے ایک مخصوص کیا، اور انسان کو اللہ نے یہ استعداد دی کہ یہ چیز کو آگے بڑھائے. کہ مسجد بھی بنائے گا، کہ مدرسہ بھی بنائے گا،
یہ علم کو بھی آگے بڑھائے گا، یہ قرآن کو بھی آگے بڑھائے گا. قرآن جنات جو ہے کہ قرآن کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن وہ اپنے ڈھنگ سے، چھپائی کی شکل میں نہیں کہ چھپائی کی شکل میں کہ آگے بڑھا. تو کتاب لکھی ہو کسی جنات نے، آپ نے دیکھا کسی جنات نے فلاں مولوی صاحب جو جنات ہے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے حدیث کی. انسان کی کتابیں لکھے گا، اپنے علم کو، نبی کی میراث کو آگے بڑھائے گا، لیکن نبی کو سب سے زیادہ جو تکلیف پہنچائی وہ انسان نے پہنچائی، جنات نے نہیں پہنچائی. جو آج قرآن میں پڑھا گیا، عبدالحاب نے پڑھا تو منذرین قالوا یا قومنا، تم نے پڑھا قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ. کہ جناتوں نے جب دیکھا کہ کوئی نئی چیز دنیا میں وجود میں آئی ہے تو یہ جنات فوراً جو ہے انہوں نے بات مان لی، انسان لڑنے پر آگے. اس لیے قرآن نے کہا وکان الانسان اکثر شیء جدلا، کہ انسان کی مزاج میں لڑائی ہے. جنات کی مزاج، اچھا جنات میں زیادہ ہے یا معاشر الجن، کہ جنات جو ہے وہ انسانوں سے دنیا میں زیادہ ہے. کہ ان کی رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ کا پہاڑیاں، غاریں. یہ شیطان جنات جیسے بھائی بہن ہیں، ایک ہی خاندان کے ہی، کہ خاص خاندان کا فرق نہیں ہے ان لوگوں کا. کہ ان کی ترتیب اللہ نے وہ بنا دی کہ تم وہاں رہو. ہمارے ساتھی ہیں وہاں مکہ مکرمہ میں، انہوں نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب یہ ہمارے گھر میں پتہ نہیں چوریاں بہت ہوں، جنات بہت پریشان کریں، بڑے افسر ہیں وہاں کے، حکومت چلان کے بڑے آدمی ہیں. تو میں نے کہا کہ جتنے پہاڑ تھے مکہ کے وہ تو تم نے کھود کے وہاں پر تو بلڈنگیں بنا ڈالی، تو جنات جائیں گے کہاں؟ تمہارے گھروں میں آئیں گے. جو تم لوگوں نے مکہ کے جتنے پہاڑ تھے بڑے بڑے ان کو تو نفع سے بنا دی، اور ان کو توڑ تاڑ کر تم نے یہ بلڈنگیں بنا دی، تو جنت کہاں جائیں گے؟ وہ تو وہیں رہیں گے. تو یاد رکھنا کہ اللہ نے انسان کو جو ہے بہت اونچی صلاحیت دی. کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر. اسی لیے انسان کو اللہ، انسان کا جملہ جہاں ہے دیکھو ایک تو احکامات ہیں، تو احکامات تو اللہ کے سب کے لیے ایک سے اتر گئے. کہ نماز پڑھو تو نماز کے جنات بھی پڑھیں گے، انسان بھی پڑھیں گے. بیان میں کہ بیان میں جنات بھی آئیں گے، انسان بھی آئیں گے. کہ ان کی عورتیں بھی سنیں گی، ہماری عورتیں بھی سنیں گی. کہ شادیاں کہ جنات بھی کریں گے، انسان بھی کریں گے. یہ سب چیزیں، لیکن اپنے دین کو آگے بڑھانا اور ڈھنگ سے آگے بڑھانا یہ صلاحیت اللہ نے انسان کو. ترقی کرنا، ہواؤں میں اڑنا، فضاؤں میں اڑنا، تحقیقات کا مادہ، یہ اللہ نے وہاں سے کھینچ لیا کہ نہیں تم خالی ہمارے احکامات پورے کرتے رہو. اسی لیے فرشتوں سے بھی اللہ نے وہ چیز کھینچ لی. فرشتوں کا علم محدود ہے. رکو کرنے کا کہا رکو کرو بس، قیام کا کہا قیام کرو. کہ کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں جو قیام سے قیام میں قیامت تک قیام میں رہیں گے. رکو میں ہے تو وہ رکو میں رہیں گے، سجدے میں ہے تو سجدے میں رہیں گے. اور ان کا علم بھی اتنا دے دیا کہ بس جتنا ہم سے اتنا کرو، آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا ہم سے اتنا نبی کو پہنچا دو بس. اسی لیے کسی فرشتے کی کتاب بھی نہیں ملے گی آپ کو. کسی فرشتے نے کتاب لکھی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے کتاب لکھی ہے کہ یہ جو ہے حضرت اسرائیل نے مدرسہ قائم کیا، نہ، ان کا علم محدود کر دیا. اور انسان کو اللہ نے رکوع بھی دے دیا، قیام بھی دے دیا، سجدہ بھی دے دیا، سارے احکامات دے دیے. چلو، اور وہ ترقی کے راستے بھی دے دیے. تو اس لیے میں بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ یاد رکھنا کہ جناتوں نے نبی کو پریشان نہیں کیا. جہاں جناتوں نے یہ دیکھا کہ دنیا میں کوئی نئی چیز قائم ہوئی ہے تو حدیثوں میں آتا ہے کہ ساری دنیا کے جنات جمع ہوئے، ساری دنیا کے. اور ان جناتوں نے جمع ہو کر آپس میں مشورہ کیا کہ کوئی نئی چیز دنیا میں آئی ہے، ایسا لگ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہوتی نئی نئی چیزیں دنیا میں ظاہر ہونے لگی. کہ جو کسرا تھا اس کے جو کنگرے تھے وہ گرے، مینارے وہ گر گئے، ہوائیں چلنے لگی، بارشیں ہونے لگی، آسمان کا رنگ بدلنے لگا.
زمین کے جو حالات بدلنے لگے یہ چیزیں وجود میں آنے لگی. تو جنات نے کہا کہ اتنے پرانے رہنے والے ہیں کبھی بھی یہ چیزیں نہیں ہوئی, یہ چیز یہ ہو رہی ہے, تحقیق کرو. تو تحقیق کرتے اچھا الگ الگ جماعتیں بنائی جناتوں نے. جنات نے الگ جنات جو ہے وہ تبلیغ جماعتیں بھی جاتے ہیں, چلا بھی لگاتے ہیں, مسجدہ جماعتیں بھی بیٹھتے ہیں. یہ احکامات ہیں ان کے لیے. تو انہوں نے جماعت بنائی جناتوں نے, اور جماعت بنا کر کوئی جو ہے کہاں گیا, کوئی کہاں گیا, کوئی کہاں گیا. دنیا بھر کے جتنے بھی خطے تھے اسی طریقے سے کچھ جن جو ہے یہ مکہ پہنچ گئے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے باہر وادی نخلا کر کے ایک وادی ہے, وہاں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. جنتوں نے دیکھا کہ یہ نماز پڑھا رہے ہیں, جنت کو پیچھے کھڑے ہو گئے, اور پیچھے کھڑے ہو کر حضور کی جو ہے نماز دیکھی, صحابہ کو دیکھا. روایت تو یہاں پر ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے. دیکھا کہ نماز, وہ جنات سمجھ گئے کہ دنیا بھر کا جو نظام بدلا ہے وہ اس آدمی کی وجہ سے بدلا ہے. فوراً حضور کی نماز کے بعد وہ جنات جو وہیں سے روانہ ہوئے اور اپنے قوم کو جا کر کہا کہ ہم نے ایک آدمی دیکھا ہے, وہ اللہ کا نبی ہے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ, اپنے قوم کہہ کے پکارا پوری قوم کو. اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب الیم. کہ ہماری قوم میں ہم نے ایک آدمی کو دیکھا اور وہ بہت اچھا ہے, حضور کی طرف اشارہ کیا, اور دیکھو ہم تمہاری طرف آئے دعوت دینے کے لیے کہ ہم نے تو ان کی بات مان لی, تم بھی قبول کر لو. چنانچہ یہ جناتوں نے اسلام قبول کیا. اچھا جب جناتوں نے اسلام قبول کیا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے, جنات آتے تھے, اور جنات آ کر بیٹھے سوالات کریں تو حضور کو جناتوں نے دعوت دی. حضرت ہمارے یہاں بیان کے لیے تشریف لائیے نا. آپ نے فرمایا نہ بھائی, آپ نے بولے نہ. حضرت بہت بڑا مجمع ہے ہمارے اغاروں کے اندر, آپ آئیے وہاں بیان کیجئے, دعوت دیجئے. تو آپ نے تاریخ دے دی, طے کر لی آپ نے. اچھا چلو فلاں تاریخ میں آئیں گے. اب جب تاریخ آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جانا ہے جنات میں بیان کرنے کے لیے, کون چلے گا ہمارے ساتھ؟ اب کون تیار ہوگا؟ خاموش, ارے بھی جنات میں جانا ہے بیان کے لیے, کون چلے گا؟ خاموش. تو عبداللہ بن مسعود تیار ہو گئے, ابھی میں چلوں. آپ نے فرمایا میرے ساتھ چلنا, لیکن یاد رکھنا میں ایک دائرہ بنا کر تجھے بٹھاؤں گا, خبردار اس سے نکلنا مت. اس سے نکلا کے گیا تجھے عجیب عجیب شکلیں دکھائی دیں گی, عجیب عجیب شکلیں. کبھی آج کی شکل دکھائی دے گی, کبھی پتہ نہیں کیسی شکلیں, ایسی شکل کہ تو ڈر جائے گا. لیکن وہ دائرے میں رہے گا تو محفوظ رہے گا, دائرے سے نکلنا مت. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, عبداللہ بن مسعود بھی تشریف لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حصار کیا, یوں پورا انگلی سے دائرہ بنا دیا, اور عبداللہ بن مسعود کو بٹھایا اور کہا کہ میں بھی قریب ہی بیٹھا ہوں. عبداللہ بن مسعود کہنے لگے حضرت آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ میں بھی آپ بھی رہیے یا مجھے یہاں بٹھا کر آپ آگے چلے جائیں وہاں. حضرت آپ میں ہوں, حضرت نا یعنی اپنا گھٹنے سے گھٹنے ملا کر, سمجھ گئے نا, اس لیے کہ بھائی کچھ بھی ہوا تو آپ کا ہاتھ پکڑ لوں گا. آپ نے فرمایا گھبراؤ مت, میں تمہیں جو یہاں کا کر کے دیتا ہوں, تم بیٹھے رہنا اس میں کبھی آگے پیچھے ہوں گا, مجھے یہ لوگ کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. نہیں اگر تو آپ کو نہیں پہنچائیں گے, مجھے تو ڈر لگے گا, میں تو ساتھی بن کے آیا ہوں. تو بھی پھر آخر نے حصار کیا, اور حصار کر کے ان کو بٹھایا, اور بٹھا کر کے حضور نے اپنا بیان کیا. جتنی دیر بھی بیان مقدر میں تھا تو عبداللہ بن مسعود کہہ رہے تھے میں نے بڑی عجیب عجیب شکلیں ان کی دیکھی, لیکن حضور نے چونکہ مجھے کہا جائے گا یاد نکلنے مت, اس کے اندر تو وہ آنے کے نہیں. 3 مرتبہ حضور نے جنات کو بیان کیے, ایک 2 مرتبہ مکہ میں, ایک 2 مرتبہ مدینہ منورہ میں. اب سارا قصہ تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا.
تو یہ میں احکامات سنا رہا ہوں، احکامات. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ حکم ہو گیا. اور اس میں وما خلقت الجن والانس، پہلے جنات کو لائے، انسان کو نہیں لائے. کہ وما خلقت الانس والجن یہ نہیں کہا، پہلے جنات کا تصویر، مطلب کہ دنیا میں جنات زیادہ ہے. الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق، میں ان سے روزی نہیں چاہتا. اللہ کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے روزی دو. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھے کھانا کھلاؤ، میں تو اتنا کہتا ہوں کہ تم میرے احکامات پورے کرو بس. یہ تو یہ احکامات یہ سب کے لیے ہیں. جنات سن رہے ہو تو ان کے لیے بھی ہے، تو روزہ جناتوں کے لیے بھی ہے، قرآن کی تلاوت ان کے لیے بھی ہے، یہ تو تراویح یہ تو ان کے لیے بھی، یہ تو سارے فرائض یہ تو ان کے لیے بھی یکساں اتارے اللہ نے. بس دونوں کی شکلیں اللہ نے الگ الگ کر دی. انسان کو اللہ نے کچھ اتنی بڑی صلاحیت دے دی کہ متعدد علم رکھتا ہے کہ اس کو آگے بڑھاتا ہے. جنت جو ہے اسے آگے نہیں بڑھا سکتا، وہ جہاں ہے وہاں ہے. اسی میں کچھ شریر ہوتے ہیں، کچھ اچھے ہوتے ہیں، ان کی عمریں بڑی لمبی کر دی اللہ نے کہ جناتوں کی عمریں اور انسان کی عمر کتنی کی 60 سال 70 سال چل رہا ہے. اور آدمی جو ہے وہ چلتا رہتا ہے 60 سال 70 سال 80 سال کا دوسرے کھیپ آ گئی. علماء نے لکھا ہے 30 سال میں ایک نسل بدل جاتی ہے. یہ ہماری مہنگی مسجد ہے، تو آج کی تاریخ لکھ لو، اور آج کی تاریخ کے بعد 30 سال کے بعد آپ یہاں آؤ تو یہاں آپ کو لوگ الگ الگ ملیں گے. تو لوگ جو ہے جو جوان تھے بوڑھے ہو چکے ہوں گے، وہ دادا بن گئے ہوں گے، نانا بن گئے ہوں گے، وہ قبر کی تیاری میں ہوں گے، دوسری کھیپ آئے گی. اور جنات 600 سال 400 سال صحابہ کو دیکھے ہوئے ایک قصے آتے ہیں حدیثوں کے اندر. پھر یہ جناتوں نے لوگوں کو دعوت بھی دی. تبلیغ کا کام ان میں بھی ہے نا، کہ کئی صحابہ ایسے ہیں جو جناتوں کی دعوت پر مسلمان ہوئے. سواد بن عقارب ایک صحابی تھے، حدیث شریف میں آتا ہے وہ مسلمان ہوئے اور ہندوستان کی جناتوں نے دعوت دی. حضور کے پاس آ کر کہا کہ انی کنت نازلا بالہند، حضرت میں تو ہندوستان میں تھا اور وہاں مجھے جناتوں نے دعوت دی. تجارت کے لیے عرب یہاں آتے تھے. یہ ہمارے ہندوستان جو ہے یہ سونے کی چڑیا شمار ہوتی تھی عربوں کے یہاں. تجارت کی غرض سے بڑے بڑے قافلے یہاں آتے تھے، چاہے یورپ والے ہوں چاہے عرب ہوں. کیوں کہ یہاں کی زمین جو ہے یہ بہت وسیع ہے ہندوستان میں، اور یہاں لوگ بھی بہت ہیں، تو جہاں عوام زیادہ ہو وہاں تجارت زیادہ چلتی ہے. تو یہ عرب جو ہے اسے عصفور یعنی کہتے تھے کہ یہ تو سونے کی چڑیا ہے. تو صحابہ یہاں آئے تھے، وہ تو صحابی نہیں تھے، صحابی دعوت پر مسلمان ہوئے. سواد بن عقارب ایک صحابی تھے، حدیث شریف میں آتا ہے وہ مسلمان ہوئے اور ہندوستان کی جناتوں نے دعوت دی. حضور کے پاس آ کر کہا کہ انی کنت نازلا بالہند، حضرت میں تو ہندوستان میں تھا اور وہاں مجھے جناتوں نے دعوت دی. تجارت کے لیے عرب یہاں آتے تھے. یہ ہمارے ہندوستان جو ہے یہ سونے کی چڑیا شمار ہوتی تھی عربوں کے یہاں. تجارت کی غرض سے بڑے بڑے قافلے یہاں آتے تھے، چاہے یورپ والے ہوں چاہے عرب ہوں. کیوں کہ یہاں کی زمین جو ہے یہ بہت وسیع ہے ہندوستان میں، اور یہاں لوگ بھی بہت ہیں، تو جہاں عوام زیادہ ہو وہاں تجارت زیادہ چلتی ہے. تو یہ عرب جو ہے اسے عصفور یعنی کہتے تھے کہ یہ تو سونے کی چڑیا ہے. تو صحابہ یہاں آئے تھے، وہ تو صحابی نہیں تھے، سواد بن عقارب، وہ تجارت کی غرض سے آئے تھے. تو اس میں جناتوں نے دعوت دی. تو انہوں نے جناتوں سے کہا چلو تم مجھے دعوت دے رہے ہو تو یہ نبی ہے کہاں؟ تو ہندوستان کے جناتوں نے کہا کہ یہ نبی مدینہ میں. کہ مدینہ کہاں ہے؟ یہ کہا عرب میں، حجاز میں. تو یہ سواد بن عقارب مدینہ منورہ پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اسلام قبول کیا اور حضور کو کہا یا رسول اللہ انی کنت نازلا بالہند، میں ہندوستان میں تھا اور جناتوں نے مجھے دعوت دی اور میں مسلمان ہونے آیا. خرم ابن فاطر کو دعوت دینے والا جنہ، تمیم داری کو دعوت دینے والا جنہ، 3 راتوں تک جناتوں نے سونے نہیں دیا. تمیم داری بہت خوبصورت سے حدیث میں آتا ہے. یہ شام میں تجارت کے لیے جاتے تھے.
تو تمیم داری کہتے ہیں میں رات کو سویا ہوا اور جنات جو ہے وہ میرا انگوٹھا پکڑ کے نہیں ہلا میں، انگوٹھا پکڑ کے میں گھبرا جاؤں. بھائی کون ہو تو وہ آواز کرے، دکھائی نہیں دے، اور آواز میں کیا کہیں؟ اذان عباد اللہ، اللہ کے بندے ہم. اسی لیے آتا ہے کتابوں میں کہ آدمی گھر میں جب داخل ہو اور گھر میں کوئی نہیں ہے تو آدمی سلام کرے. سلام، بھائی گھر میں تو کوئی نہیں ہے پھر سلام کا کیوں حکم ہے؟ بھائی گھر میں تو کوئی نہیں ہے، گھر تو بتا آپ کا، پھر سلام کا کیوں حکم ہے؟ اور کیا کہ السلام علیکم یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو السلام علیکم. تو اللہ کے بندے یہ ان کے ٹھکانے ہوتے ہیں. بچے پریشان کس کو کرتے ہیں؟ جس کی زندگی میں بے دینی ہوتی ہے اس پر چھا جاتے ہیں، جس کی بے دینی ہے اس پر چھا جائیں گے، اور جس کی زندگی میں دین ہوگا اس کو چھائیں گے نہیں بلکہ اس کی مدد کریں گے. تو ان کی زندگی میں بھی دین، ان میں بڑے بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، بڑے پارسا، بہت بڑے بزرگ، بڑے پارسا، بڑے بھلے لوگ. اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ آدمی کسی جگہ جنگل میں پھنس گیا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اسے مدد کی ضرورت ہے تو ہے نا کہ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. تو جو بھلے دن ہو گئے وہ آئیں گے، مدد کریں گے. یہ حدیث میں آتا ہے یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں. یہاں تو کوئی نہیں ہے، وادی ہے، وادی میں کون آئے گا؟ کوئی دکھائی نہیں دے رہا، ٹھیک ہے نا؟ کہو یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو تم جو ہے وہ آؤ. اسی لیے سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی ان پر، کہ سلیمان علیہ السلام کی پوری حکومت، سلیمان علیہ السلام کا جو تخت اڑتا تھا، جو ہوائی جہاز تھا، سلیمان علیہ السلام کا تخت کون لے کے آیا ہے؟ عفریت من الجن، عفریت، کہ عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ بلقیس، یہ یمن میں، یہ کون لاتا ہے اس کے تخت کو؟ تو یہ عفریت کھڑا ہو گیا، حضرت مجھے حکم دے دو میں اب بھی لے کے آتا ہوں. آپ یہاں سے بھی اٹھیں گے نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ خالی آپ جو ہر تک یوں اٹھیں گے، آپ کے اٹھنے سے پہلے بلقیس کو تخت کے ساتھ سامنے کھڑا کر دیتا ہوں. اتنے پاور ہے میرے پاس. صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ میں لاہور بتاؤں اور تو دوسرا کھڑا ہو گیا. یہ کہا حضرت اس نے تو آپ کو یہ کہا کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے لے آتا ہوں، آپ مجھے خالی حکم دیں. آپ خالی پل جھپا دیے، بس پل آپ کی انیتی ہوئی اور اوپر ہوئی، اتنا ٹائم مجھے دیجیے، بالکل اس کو تخت کے ساتھ لے آتا ہوں. یہ اس سے بھاری تھا علم والا. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک انی علیہ لقوی امین. وقال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد طرفک. یہ عالم تھا جو اس سے بھی اونچا تھا. اس نے کہا خالد پن جھپکنے کے بارے میں مجھے ٹائم دیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوکے، بس آرڈر دے دیا. فلما رآه مستقرا عنده، دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم نے جائے پل جھپکی تو وہ بالکل سامنے کھڑی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما اشکر لنفسه ومن کفر فان ربی غنی کریم. صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کو فضیلت بیان نہیں کی، بڑا ارادہ اللہ کے سامنے منسوب کر دیا، میرا اللہ کا فضل ہے. تو یہ جنت اس کے لیے یاد رکھنا احکامات سب کے لیے ہیں اور صلاحیتیں اللہ نے سب میں رکھی ہیں، استعدادیں اللہ نے سب میں رکھی ہیں. تو دعوت کی صلاحیتیں اللہ نے جناتوں کے اندر بھی رکھی ہے، انسانوں کے اندر بھی رکھی ہے. تو زمینداری کا قصہ سنا رہا تھا. ہمیشہ یاد رکھنا اگر خراب جنات گھر میں ہوگا تو سب سے پہلے جو آدمی کو پریشان کرے گا یا عورت کو پریشان کرے گا وہ بیت الخلا میں پریشان کرے گا. ان کے اڈے وہاں زیادہ ہوتے ہیں. یہ سمجھ لو کہ اگر بیت الخلا میں کوئی پریشانی آئے یا آدمی کو گھبراہٹ ہو یا یہ سمجھ لو کہ کوئی خراب ہے اور اس کا حل ماں عائشہ بھی ڈرتی تھی. ماں عائشہ بھی حضور سے کہتی تھی کہ اجے حضرت
کتاب پڑھنے کا بتا دیتے تھے کہ دیکھو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، تم جو ہے آیت الکرسی پڑھو، تم یہ پڑھو، بسم اللہ کہہ کے چیز رکھو، بسم اللہ کہہ کے چیز اٹھاؤ۔ ایک صحابی تھے، وہ کہتے تھے کہ میں جب بھی پیسے رکھتا تھا جنات میرے پیسے لے جاتے تھے، تو حضور کی خدمت میں آئے اور حضور کی خدمت میں آ کر کہا کہ حضرت میں بڑا پریشان ہوں، آپ نے پھر جناتوں کے نام خط لکھا، جو میں نے میری کتابوں کی شاعر کتاب کے پیچھے وہ خط ہے حضور کا، اور صحابی کو دے دیا، یوں کہا کہ لو، اور اس میں یہ لکھا کہ جناتو تم اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہو، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہو، جو تم کو ڈیوٹیاں دی گئی ہے وہ احکامات اللہ کے پورے کرو، اللہ کے مخلوق کو پریشان مت کرو۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں جب سے مجھے حضور نے وہ خط دیا اور میں نے رکھا کبھی بھی پھر جناتوں نے مجھے پریشان نہیں کیا۔ علماء نے لکھا ہے جہاں پر بھی یہ خط ہوتا ہے جنات اس خط کو دیکھتے ہی جو اس خط کا احترام کرتے ہیں کہ نبی نے یہ خط دیا۔ اس کے لیے موٹی موٹی باتیں تو یہ جنات جو ہے یہ تمیم داری کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بھلے اور برے جیسے ہمارے انسانوں کے اندر اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، بس فرق کتنا ہے خالی کہ ہماری عمریں مختصر، ان کی عمریں لمبی، کہ ان کی عمریں بہت لمبی۔ کئی قصے ایسے کتابوں میں ملتے ہیں، کئی قصے کہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، حضور کو دیکھا، آ کر کہا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں وادی میں دیکھا ہے ہم نے۔ بس یہ شیطان اور جنات سب سے زیادہ اگر ڈرتے تھے تو حضرت عمر سے ڈرتے تھے۔ جنات بھی بہت ڈرے، شیطان بھی بہت ڈرے۔ جس گلی میں حضرت عمر گزر جاتے تھے وہاں میں شیطان گزرتا نہیں تھا۔ اور ایک مرتبہ تو حدیث میں آتا ہے مدینہ منورہ میں کشتی ہو گئی شیطان کے ساتھ، مدینہ میں حضرت عمر نے پچھاڑ دیا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میرے والد نے پچھاڑا، تو وہ کہا ہاں وہ تو عمر سے اس لیے پچھاڑا، کوئی دوسرا آدمی پچھاڑ نہیں سکتا۔ حضرت عمر نے پچھاڑا اور حضرت عمر نے کہہ دیا، آرڈر دے دیا خبردار یہ یہاں سے کبھی مت آنا۔ وہ ڈرتے تھے، وہ ڈرتے کی وجہ سے ڈرتے تھے، وہ ان کا اندر کا تقویٰ کہ قرآن میں کہہ دیا گیا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ اور سب سے جلدی یہ اثر کس پر کریں گے جو کمزور طبیعت کا ہوگا۔ کمزور بعض لوگوں کی مزاج میں کمزوری ہوتی ہے، مزاج میں کمزوری ہے، ڈر لگے، یہ کہا یہ اس پر حاوی ہو جائے گا۔ اور جو آدمی سنت کے مطابق چلے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلے گا، صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرے گا۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کی دعاؤں میں آپ مومن کے ہتھیار میں دیکھو جنات کے شر سے بچنے کا نقدی نسخہ، جادو کے شر سے بچنے کا نقدی نسخہ، کیوں کہ یہ اس کا وجود ہے کہ جس کو حضور نے صحابہ کو سکھایا کہ دیکھو بھی تم یہ پڑھتے رہو تو جنات کا اثر نہیں ہوگا تم پر۔ خود حضور کو پریشان کے لیے کرنے کے لیے آئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے واپس آ رہے تھے تو جناتوں نے پریشان کرنا شروع کیا اوپر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا کہ یہ لوگ پریشان کر رہے ہیں۔ جبریل نے کہا دعا پڑھو، مومن کے ہتھیار میں لکھی ہے۔ تو حضور نے وہ دعا پڑھی، وہ سارے کے سارے آگ بن کر جو ہے وہ نیچے آ گئے کہ ان کی خلقت آگ سے ہے، ہماری خلقت مٹی سے، کہ اللہ نے ان کو جو آواز سے پیدا کیا۔ تو اس لیے آدمی کے ذہن میں یہ نہ آئے گا جنات جو گئے تو بوگس باتیں، کہ جادو گئے بوگس باتیں، نہ وہ بوگس کیا ہے نا، قرآن کا انکار کرنا ہے۔ جو قرآن میں ہے جادو کا تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، صحابہ پر ہوا، ماؤں پر ہوا، عمر بن عبدالعزیز پر ہوا۔ عمر بن عبدالعزیز کا جو انتقال ہوا ہے وہ جادو کی وجہ سے ہوا، اس کا انکار نہیں، وہ اس کا علاج قرآن حدیث سے آدمی کرے۔ یہ تو میں تمیم داری کا قصہ سنا رہا تھا، یہ تمیم داری کے بعد یہ بھلے جن آئے اور انگوٹھا پکڑ کر انہیں یوں ہلایا، تمیم مدینہ جا، مدینہ مدینہ۔ تمیم داری کہتے 3 راتوں تک جناتوں نے مجھے سونے نہیں دیا، جہاں آنکھ لگے ایک آئے ہاتھ پکڑ کے وہ کھڑا کر دے، اچھا میں آنکھ کھولوں دکھائی نہیں دے، ارے یار بڑا اچھا آدمی ہے مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ اور یہ ہوتا ہے، ہمارے انگلینڈ کا سفر ہوا تو بلیک بنڈ ایک شہر ہے، وہاں راتیں بہت چھوٹی، دن بہت بڑے لمبے، کچھ وقت آتا ہے ان کا کہ راتیں بہت مختصر،
اور دن جو ہے بہت لمبے. تو رات میں وہاں پروگرام عام طور سے رات مغرب سے مغرب بعد بیان وغیرہ. اب مغرب بعد بیان کیا, بہت تھکے آ رہے, پھر جو ہے فوراً جو ہے عشاء ہو گئی, فوراً جو ہے فجر ہو گئی. اب سونے کا وقت جو ہے وہ فجر کے بعد ہی. تو میں نے ساتھیوں سے کہا, میں نے کہا میں بہت تھکا ہوا ہوں, میں تو ایک جگہ کونے میں پڑھ کے اپنا سو جاؤں گا. راتیں بہت چھوٹی ہیں. اب میں سویا تو دو آدمی آئے کوٹ پہنے ہوئے. ایک نے سر میں تیل ڈالنا شروع کیا, ایک نے پاؤں دبانا شروع کیا, اور گجراتی میں کہنے لگے مولوی صاحب نے سوانے سے ڈرا. میرے ساتھ قصہ ہوا ہے. اب میں نے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں, تیل ہے سر میں. ارے فوراً مجھے یہ حدیث سے ذہن میں آ گئی. میں نے کہا بھاگو بھائی, کہاں ہے ساتھی, کہاں ہے ہمارے؟ وہ تو وہاں کمرے میں. میں فوراً وہ کمرے میں گیا. میں نے کہا اللہ مجھے خیریت کے ساتھ کمرے میں پہنچا دے. وہاں جا کے سویا. وہ دونوں بڑا آگے مجھے آ گئے. دونوں کیا کریں کہ ایک پاؤں دبا لے, ایک سر میں تیل ڈالے. یہ کہا مولوی صاحب نے سوانے سے دبانا. تو یہ کہ فطری چیز ہے. تو تمیمداری کے ساتھ بھی یہ قصہ ہوا. 3 راتوں تک سونے نہیں دیا. تمیمداری نے کہا بھائی تم لوگ چاہتے کیا ہو, مجھے سونے تو دو, میں تاجر آدمی ہوں, تجارت کے لیے آیا ہوں. اور یہ کہا مدینہ جا, اسلام قبول کر. حدیث شریف میں آتا ہے تمیمداری یہ دیار ایوب میں گئے, وہاں ایک راہب رہتا تھا. راہب اس سے جا کر شکایت کہ بھائی دیکھو اس طریقے سے مجھے پریشان کر رہے ہیں, آپ میرے لیے کوئی رستہ کوئی چیز. فرمایا نہیں, وہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں اسلام کی, بالکل ٹھیک ہے, تم مدینہ جاؤ اور اسلام قبول کرو. تمیمداری نے کہا مدینہ ہے کہاں؟ یہ بھائی حجاز میں. شام اور مدینہ بہت لمبا سفر ہے. ہمارا سفر ہوا ہے بذریعہ کا 2000-3000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. بہت وادیاں, پہاڑ. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے تمیمداری نے, جنتوں نے ایسا پیچھا کیا تمیمداری کا کہ وہ جہاں جائے وہاں وہ جنت پیچھے. مدینہ جا, مدینہ. تمیمداری کہتے تھے میں بڑا پریشان ہو گیا. میں نے کہا یار انہوں نے تو ایسا جہاں جاؤ پیچھے پیچھے آ رہے الگ الگ شکلوں میں, اور یہ بھی جملہ کیا ہے تمیم مدینہ, اور کچھ نہیں. میں سمجھ جاؤں کہ جنت ہے جو پیچھے پڑے. اچھا میں جاتا ہوں مدینہ. اب اکیلے تمیمداری نے مدینہ کا سفر کا ارادہ کیا. حدیث میں آتا ہے جب سفر کا ارادہ کیا تو کہاں میں دمشق کے بازار سے گزر رہا تھا. میرے جی میں یہ بات آئی کہ بڑے کے دربار میں جا رہا ہوں, نبی کے حرم میں جا رہا ہوں, کوئی ہدیہ لے جاؤں. ہدیہ کیا لوں؟ تو مجھے قندیلیں بہت اچھی لگی. جیسے ہمارے قندیلیں لگی نہیں تھی, بہت اچھی لگی. 1 خریدی, 2 خریدی, 3 خریدی, 4 خریدی. تو وہ دکاندار کہنے لگا بھائی کمرے تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, اتنی ساری کیوں خرید رہا؟ تو انہوں نے کہا میں گھر کے لیے نہیں لے رہا, میں حرم جا رہا ہوں, وہاں نبی کو دینا ہے مجھے. تو اس سے کیا کہا بھائی تو اتنا دور لے جا رہا ہے تو اس کے لیے زیت کی ضرورت پڑے گی, تیل کی. بغیر تیل کی جلتی نہیں ہے, اس کو تو گندا کرنا تھا. تو اس نے تیل بھی دے دیا اور اس نے جو ہے وہ کنڈیلیں بھی دی. تمیمداری روانہ ہوئے. اب شام سے روانہ ہوئے, اکیلے جا رہے ہیں مدینہ منورہ. تو جنت جنہوں نے دعوت دی تھی نا, یہ بیچ میں جو ہے پانی لے کے پہنچ جاتے تھے, کبھی پھل لے کے پہنچ جاتے تھے. نصرت والی جماعت, ہمارے نصرت والی جماعت ہوتی ہے نا, یہ نصرت والی جماعت تھی. جہاں تمیمداری جانے تو لوگ یہ پانی لے لو, یہ کھانے, یہ پھل لے لو, یہ لے لو. تمیمداری مدینہ منورہ پہنچے. جب مدینہ منورہ پہنچے, بال ان کے لمبے لمبے ہو گئے تھے, ناخن بھی لمبے, اور پورا بدن غبار غبار. تھکے ہارے مسجد نبی کے کونے میں بیٹھ گئے. لوگوں نے دیکھا کہ مسافر آیا ہے. لوگوں نے صحابہ نے بہت اکرام کیا, کھجوریں کھلائی, پانی پلایا. کہاں سے آئے ہو؟ تمیمداری نے کہا شام سے آئے. پھر تمیمداری نے پوچھا بھائی یہاں کوئی محمد احمد نامی آدمی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہے. کہاں ہے؟ یہ کمرے میں تو تشریف لا رہی ہے, میں عائشہ کے کمرے میں. چنانچہ تمیمداری کہتے ہیں بیٹھا رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نکلے, میں نے چہرہ دیکھا, آپ کا چہرہ دیکھتے ہی میرے دل میں اسلام داخل ہو گیا. چہرہ دیکھتے ہی میرا دل کہنے لگا کہ یہ سچا آدمی. حضور نے نماز پڑھائی. میں نماز پڑھانے کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. حضرت میں شام میں تھا,
اور جناتوں نے مجھے سونے نہیں دیا, مجھے بہت پیسہ. اگر جنات آپ کی 3 چلنے کی تشکیل کرے تو قبول جلدی کر لینا, سمجھ گئے نا. ان کی تشکیل بڑی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ اگر تشکیل کرے کہ 3 چلنا آئے گا, بہت بالکل تیار. تمیم داری کی تشکیل کرنے والے جنات تھے. اگر جناتوں نے دعوت دی مسلمان ہونے آیا ہوں, آپ نے فرمایا بہت اچھا, ابھی تمیم داری مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ نے بن گئے. اب وہ پنجرے لائے تھے ہدیہ دینے حضور کو, لیکن تھکے ہارے تھے. تو جی میں یہ بات آئی کہ کیا کروں, آج دوں کل دوں. تمہارے آگے تھکا آ رہا ہوں, کل دوں گا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگا دی صحابہ کی, بھائی مسافر ہے, کل دوپہر کا کھانا ذرا کھلا دینا بھائی, رات کا کھانا کھلا دینا. ناشتہ تو ہوتا نہیں تھا, ناشتہ تو ہماری بدعت ہے. ناشتہ جو ہے نا یہ ہماری شریعت میں نہیں, دوپہر کا کھانا رات کا کھانا بس. یہ ناشتہ ہم لوگوں نے ناشتہ اور پھر جتنے بھی ہے نا, عصر میں بھی کچھ ہونا چاہیے, صبح میں بھی کچھ ہونا چاہیے, دوپہر میں بھی کچھ ہونا چاہیے, کچھ یہ سارے زوائد ہیں. تو آپ نے جو طے کر دیا, یہ کہا کہ دوپہر کا کھانا فلاں صحابی کے یہاں, رات کا کھانا فلاں صحابی کے یہاں. تمیم داری کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا مغرب کی نماز لوگ اندھیرے میں پڑھتے ہیں, مسجد نبی کے اندر چراغا نہیں ہوتا تھا, لائٹ نہیں تھی. عشاء کی نماز اندھیرے میں, اور ایسے اندھیرے میں پڑھے کہ کبھی کبھی سانپ آ جاتا تھا, کبھی کبھی بچھو آ جائے, کچا فرش تھا, کبھی بچھو آ جائے کبھی سانپ, اور بارش اگر ہو جائے تو لوگ صحابہ سجدہ کریں تو مٹی کے نشانہ جو ہے وہ پیشانی پر. تو تمیم داری نے دیکھا کہ یہ لوگ سب اندھیرے میں نماز پڑھ رہے ہیں. صنعت ہجری کا قصہ کہ فجر بھی اندھیرے میں, عشاء بھی اندھیرے میں, مغرب بھی اندھیرے میں. تو دل میں بات آئی کہ وہ جو میں یہ جو کنجیلے لایا ہوں بجائے نبی کو دینے کے مسجد زیادہ حقدار ہے. تو انہوں نے دوسرے دن عصر کی نماز کے بعد تیل ڈال کے تیار کیا, اور سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد نبی کے اندر وہ کنجیلے لٹکا دی. 1 2 3 4 5 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممر تھا آپ کا گزر گا, وہاں پر بھی لٹکا دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سارے بھائی ہماری مسجد میں نہیں تھی. یہ کس نے کیا؟ یہ ہماری مسجد میں کبھی ایسا لالتا ایسا چراغا کبھی ہوا نہیں ہے, یہ کس نے کیا؟ صحابہ نے کہا تھا وہ جنات والے نے کیا. سمجھ گئے نا. تمیم داری بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی, مغرب کی نماز پڑھ کے پڑھا کے فارغ ہوئے. آپ نے اعلان کیا این تمیم, تمیم کہاں ہے, تمیم کہاں ہے. یہ گھبرائے کہ صاحب میں نے بغیر مشورے کی کیا ہے, کسی سے پوچھا نہیں, اور ان کے حرم میں کیا ہے. کہ گھبراتے آئے اور حضور کی خدمت میں آ کر ایک جملہ کہا, یہ کہا کہ حضرت یہ میں نے کیا ہے, آپ سے میں نے پوچھا نہیں. اگر یہ خیر ہے تو اللہ کی طرف سے ہے, اور اگر یہ شر ہے تو تمیم کی طرف سے ہے, مجھے معاف فرما دیجیے. علماء نے لکھا ہے مسجد نبوی میں سب سے پہلے روشنی کرنے والا یہ آدمی ہے. کون آدمی؟ کہ جن کو جنتوں نے دعوت دی. اب علماء نے لکھا ہے قیامت تک مسجدیں بنیں گی اور روشنیاں ہوں گی, اور لوگ اس روشنی سے فائدہ اٹھائیں گے, اور سب سے پہلے جو ہے اس کا ثواب اللہ تمیم داری کو دے گا, اور تمیم داری کے تھرو اللہ جناتوں کو ثواب دے گا. یہ جناتوں کے کھاتے میں یہ خیر آ گئی ہے روشنی. جنات سن رہے ہیں تمہارا بیان ہی, وہ کہتے ہیں ہماری بھی کچھ فضیلت بیان کرو. ان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ مسجد میں جتنا چراغ ہے جناتوں کی برکت ہے. کہ پہلے مسجد میں یہ روشنیاں نہیں ہوتی. ذریعہ کون بنے؟ جنات. کہ جنات نے دعوت دی, تمیم داری آئے اور انہیں یہ کھاتا پہنچا جناتوں کے کھاتے میں کہ جاؤ بیٹھے بیٹھے اللہ نے نیکیاں دے دی جناتوں کو. سب قیامت تک مسجدیں بنیں گی, کرنا دھرنا کچھ نہیں کیا ہے کہ نہیں, بھاؤ ملا سب کو. بے محنت تو انسان کرتے ہیں, جنات کیا کرتے ہیں؟ بے زیادہ تر محنت تو انسان کر رہا ہے دنیا کے اندر. کھیتی باڑی, کاریں موٹریں چلانا کرنا, محنت کرنا, دکانیں کرنا. لیکن اللہ نے خیر ان کے حصے میں ڈالی تھی جنتوں کے حصے میں. چلو قیامت تک مسجدیں بنیں گی اور چراغا ہوگا, روشنیاں ہوں گی, اور سب سے پہلے انسانوں میں ثواب کس کے کھاتے میں جائے گا؟ انسانوں میں تمیم داری کے کھاتے میں, اور تمیم داری کے تھرو سے
جناتوں کے پاس ایک فضیلت تو جناتوں کی ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمیم داری آئے اور معافی مانگی تو عادت مجھ سے چوک ہو گئی, یہ میری غلطی ہو گئی, میں نے یہ کیا, خیر ہے تو اللہ کی طرف سے, شر ہے تو میری طرف سے, مجھے معاف کر دیجیے. آپ نے فرمایا تمیم یہ بات نہیں ہے, ہمیں اللہ کا یا تمیم, ہمیں اللہ کا یا تمیم, تمیم تیرے لیے خوشخبری ہے, تیرے اس کام سے مجھے اتنی خوشی ہوئی, اگر کوئی میری لڑکی ہوتی تو میں تجھے اپنا داماد بنا دیتا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجمع میں کہا, مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میری کوئی بیٹیاں ہوتی میں تجھے اپنا داماد بنا لیتا, لیکن کیا کروں میری کوئی بیٹی نہیں. چلو بھرے مجمع میں کہا تو سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, پیچھے سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے, نوفل ابن حارث نام تھا ان کا. کیا نام تھا؟ نوفل ابن حارث. اور انہوں نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ بنا تو نہ بنا تک, اے اللہ کے نبی ہماری بیٹیاں جو ہے وہ آپ ہی کی بیٹیاں ہیں, بنا تو نہ بنا تک, یہ ہماری بیٹیاں وہ آپ ہی کی بیٹیاں ہیں. اے اللہ کے نبی میری ایک بیٹی ہے, اس کا نام ہے مغیرہ کی ماں ہے, وہ بیوہ ہو چکی ہے, اگر آپ فرمائے تو تمیم داری کے ساتھ نکاح کر دیں. ارے فرمایا بہت اچھا, آ جاؤ آگے آ جاؤ, مغیرہ سے پوچھ لو. تم نے وغیرہ سے پوچھ لیا بھائی یہ نام مسلم ہے اور کیا خیال ہے تمہارا, بہت اچھا. چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے اسی مجلس میں تمیم داری کا نکاح ابن مغیرہ کے ساتھ ہو گیا, اور اس جوڑے میں اللہ نے بہت برکت دی, اللہ نے بہت عزت دی, بہت برکت دی تمیم داری. کہ اللہ نے اولاد بھی دی, اللہ نے برکت بھی دی, اللہ نے مال بھی دیا. اب ان کی بیوی ام مغیرہ کہتی ہے کہ اللہ نے, چونکہ جناتوں کے ساتھ ان کا کنیکشن ہو گیا نا, جناتوں نے دعوت دی ان کو, یہ مسلمان ہوئے. خرم بن خاطب کو جناتوں نے دعوت دی, وہ مسلمان ہوئے. سواد ابن اقارب کو ہندوستان کے جناتوں نے دعوت دی, وہ مسلمان ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ سے پہنچنے سے پہلے جناتوں نے وہاں دعوت کی بات چلائی. مصعب بن عمیر تو بعد میں پہنچے, پہلے جنتوں نے بات چلائی, ارے دیکھو مدینہ مکہ میں ایک نبی آیا ہے, نبی لوگ سنتے تھے. حضرت عمر کو بھی دعوت دینے والا جن, اس نے دعوت دی تھی حضرت عمر کو. اب وہ جوڑے میں اللہ نے اسے برکت دی کہ یہ جو شب قدر ہے, تو ہماری شریعت میں کیا ہے کہ طاق راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرو. طاق راتوں جیسے آج کی ہماری رات, تو یہ کہ طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو تمیم داری کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ملکہ دیا ہے کہ انہوں نے خاص قسم کا جوڑا بنایا تھا. روایتوں نے ام مغیرہ نے بہت مہنگا وہ جوڑا, کہ بہت مہنگا, بہت خوبصورت. اور جو ہے رمضان کے جب یہ یعنی آخری اثر شروع ہوتا تھا تو وہ جوڑا بالکل تیار کر کے ام مغیرہ رکھ دیتی. تمیم داری مغرب کی نماز کے بعد گھر سے نکلتے اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے کہ ام مغیرہ آج شب قدر نہیں ہے, بس اتنا جملہ کہہ کے مسجد نبی میں چلے جائے. اور جب شب قدر ہوتی تو تمیم داری دروازے پر کھڑے رہ کے کہتے اے ام مغیرہ آج ہے, آج ہے, آج ہے, لا وہ جوڑا لا. چنانچہ وہ جوڑا پہنتے اور پہن کے مسجد نبوی میں آتے. جب مسجد نبوی میں آتے صحابہ دیکھتے کہ آج جوڑا پہن لیا ہے, پورے مدینہ میں اعلان ہو جاتا ہے شب قدر. وہ سال میں ایک ہی رات میں پہنتے, یہ جسر موتی میں لکھا ہے میں نے کہ سال میں ایک ہی رات میں پہنتے تھے, بس بعد میں نہیں پہنتے. تو کسی نے پوچھا تمیم داری سے چلے آپ کو کیسے پتا چلتا ہے, تو تمیم داری یہ کہتے ہیں کہ میں فرشتوں کی خوشبوئیں سنتا ہوں, جبریل کی خوشبو سب سے الگ ہے. جب جبریل اترتے ہیں وہ خوشبو میں سن لیتا ہوں کہ ہاں جبریل آ گئے, یہ خوشبو سب سے الگ ہے, یہ علامت ہے کہ آج شب قدر ہے. میں فوراً جوڑا پہن لیتا ہوں. یہ اللہ نے پھر عزت دی. مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ آگ نکلی پہاڑ میں سے زبردست آگ, اور آج بھی ایسی کہ پورے مدینہ کو جلا دے اسی کے ساتھ. حضرت عمر نے تمیم داری سے کہا تمیم کھڑا ہو, آگ بجھا. تمیم داری کہنے لگے جی حضرت میں کمزور آدمی ہوں, کہاں مجھے آگ بجھانے پہ آپ لگاتے ہو. حضرت عمر نے کہا کھڑا ہوتا ہے نہ ہوتا, ورنہ ایسا سے پٹائی کرتا ہوں تیری گرے سے.
یہ تواضع کا وقت نہیں ہے، کھڑا ہو، اب آگ بجھا. تمیمداری گھبرائے اب یہ کھڑا ہوتا ہو تو مشکل، نہیں ہوتا تو مشکل. یہ کھڑا ہوتا ہو تو وہاں جانا پڑے گا اور نمبر نہیں جائے گا، جھٹکے مار کے لے جائے اسے. اچھا تمہیں جانتے تھے کہ اس کے ساتھ جنت ہے. چنانچہ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے کہتے ہی تمیمداری کھڑے ہوئے اور یوں ہاتھ سے دھکا دیا آپ کو، یوں سارے صحابہ دیکھ رہے تھے اور دھکا مارتے پھر پیچھے صحابہ بھی چل رہے تھے، دھکا مارتے جو ہے وہ پہاڑ جس پہاڑ سے وہ آگ نکلی تھی وہاں پر جو ہے تمیمداری نے ساری آگ کو اندر داخل کیا اور خود بھی اندر چلے گئے. وہ پہاڑ مدینہ منورہ میں اب تک موجود ہے اور وہاں آگ کے نشانات اب تک موجود ہیں. میں اکثر وہاں جاتا ہوں بچوں کو لے کر کے، یہ پہاڑ ہے اور یہاں سے یہ بالکل کالا وہ اب تک موجود ہے. اب حکومت اس پہاڑ کو توڑ رہی ہے، پتہ چل گیا ہے کہ لوگوں کو قصے کا معلوم ہے، بدعت نہ کرے وہ پہاڑ توڑ رہی ہے وہاں، لیکن اب بھی آثار ہیں. تمیمداری بھی کرے گے تو صحابہ نے کہا لے بھائی تمیم بھی گیا، جنات کھا گئے تھا تمیمداری کو، لے گئے اندر. اب نکلے ہی نہیں ہے تو عمر کو فکر ہوا کہ ہمارا آدمی بھی گیا. اچھا عمر کو نہیں فکر ہوا، ہمارا آدمی بھی گیا. چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد وہیں کھڑے رہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد تمیمداری جو ہے وہ باہر آئے. حضرت عمر نے کہا اللہ کا شکر ہے آدمی ہمارا بچ گیا. یہ مختصر تفصیل میں نے سنائی، یاد رکھنا. کبھی کبھی جنات پورے آدمی کو چک لیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو ایک جگہ آئے گی، میں تم کو پہلے سے کہتا ہوں وہاں پڑاؤ ڈالیں گے، مہربانی کر کے رات کو کوئی بھی جاوے پیشاب کے لیے اکیلا بالکل نہ جائے. یہ پوری وادی جنات سے بھری ہوئی ہے، جنات اسے چک لیں گے. تبوک کے سفر میں حضور نے اعلان کیا تھا. چنانچہ حضور نے پڑاؤ ڈالا پہاڑ کے نیچے اور حضور نے کہا کہ دیکھو آج رات ہمارا یہاں پڑاؤ ہے، کسی کو جو رات کو جانا ہے کہیں بھی حاجت کے لیے اکیلا نہ جائے، اپنے ایک دو ساتھیوں کو اٹھا کے لے جائے اور اس رات میں مت جانا، یہاں جانا. یہ سب جو ہے تو بھرے ہوئے ہیں. لیکن بات صحابہ پھر جلد بازی ہوتی ہے نا مزاج میں، ارے یار پیشاب بہت زور سے لگ رہی ہے، کہاں ان کو اٹھانا، چلو نا یار. ایک دو صحابہ چلے گئے. صبح ہوئی، صبح حضور نے دیکھ قافلہ جب روانہ ہوتا تھا تو قافلے کو گنتے تھے، بس سب لوگ ہیں کہ نہیں ہے. یہ ہوائی جہاز اڑنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں جس کے بعد بورڈنگ پاتے سب بیٹھے کہ نہیں بیٹھے، کہ پیسنجر رہتے نہیں گیا. تو آپ کے زمانے میں یہ عادت تھی کہ وہ اونٹ گن لیتے تھے، اونٹنیاں کہ سب اونٹنیوں پر ہے کہ نہیں. 2 اونٹنیاں خالی تھی، 2 اونٹنیاں نہیں ہے. آپ نے بتایا وہ ڈھونڈو کہاں ہے دونوں، حضرت اونٹنیاں ہیں دونوں نہیں ہے. پھر ڈھونڈا کہیں نہیں ملے. آپ نے فرمایا میں نے رات ہی کہا گیا کہ یہاں مت جانا، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ گئے ہو جنات چک لے گئے. آپ نے بولا کچھ کرنے کا حکم دیا، ابھی کب تک انتظار کریں گے ان کا، چلو ان کی اٹھنیاں لو، سامان لو اور چلو تبوک کی طرف. تبوک پہنچے تو ایک صحابی جو ہے وہ پیچھے سے بھاگے آ رہے تھے. آپ نے فرمایا وہ کون آ رہا؟ حضرت وہی ہے جو گم ہو گیا تھا. وہ آئے سہنے ہوئے تھے، کہاں سے آ رہے؟ حضرت مجھے جنات لے گئے تھے تو میں نے تم کو منع نہیں کیا نا کہ تم جانا مت وہاں. اور دوسرے صحابی وہ یمن سے ملے، جنات ان کو اٹھا کر یمن میں ڈال کے آ گئے. کہاں ملے؟ یمن. اور وہ یمن سے صحابہ نے کہا حضرت وہ تو وہاں ہے. آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت وہ پیشاب زور سے لگی تھی، حاجت کی، کہا کس کو اٹھاوے، چلے گئے. بعض مرتبہ آدمی ٹرائی کے لیے بھی چلا جاتا ہے، ٹرائی تو کرے یار. سمجھ گئے؟ اس کے لیے یہ احکامات جو ہیں وہ سب کے لیے اللہ نے اتارے ہیں، کہ جناتوں کے لیے بھی اتارے، انسانوں کے لیے بھی اتارے. بس یہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. انسان اچھا کام کرے گا تو وہ دیکھ لے گا، جنات اچھا کام کرے گا تو وہ دیکھ لے گا، اور اگر انسان برا کام کرے گا تو وہ دیکھ لے گا، اور جنات اگر برا کام کرے گا تو وہ بھی دیکھ لے گا. اس لیے یہ بیان خالی انسانوں کے لیے نہیں ہے، یہ بیان جناتوں کے لیے بھی ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر بھی احکامات رکھے ہیں 100%.
یہ نہیں کہ روزہ خالی انسانوں کے لیے ہماری چھٹی نہیں کرنا، کہ تبلیغ کا کام خالی انسانوں کے لیے ہماری چھٹی، دس خالی انسان کرے ہم نہیں کریں گے کرنا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بس سارے احکامات ہیں جہاں آسمانوں سے اترے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ تم میں کوئی نبی نہیں آیا، ہم نے نبی آیا، جناتوں میں کوئی نبی نہیں ملے گا۔ آپ نے سنا کہ جناتوں کے نبی آیا ہو کہ خاص جناتوں کا نبی نہ، انسانوں کا جو نبی ہے وہی جناتوں کا نبی، کہ جنات میں کوئی نبی نہیں ملے گا، لیکن جناتوں میں حافظ ملیں گے، جناتوں میں جو ہے قرہ ملیں گے، جناتوں میں صحابہ ملیں گے، جناتوں میں عابد ملیں گے، جناتوں میں شیطان بھی ملیں گے، چور بھی ملیں گے، ڈاکو بھی ملیں گے، بھلے بھی ملیں گے، پورے جیسے انسان میں ہوتے ہیں۔ بس اتنا خالی جناتوں کو ایک خاص حکم ہے کہ دیکھو انسانوں کو تکلیف مت پہنچاؤ، انسانوں کو تکلیف پہنچاؤ گے تو اللہ کی طرف سے تم پکڑے جاؤ گے، اللہ کے پکڑ سے بچ نہیں سکتے، اللہ کی طرف سے آدمی پکڑا جائے گا، چاہے جنات ہے چاہے انسان۔ اور ان کے شر سے بچنے کا آسان نسخہ کیا، یہی کتاب ہے جو میں نے جو مومن کے حیثیت لکھی ہے، صبح شام اس کے پڑھنے کی آدمی پابندی کرے، اور رات کو سوئے تو آیت الکرسی پڑھ کے سوئے آدمی اہتمام کے ساتھ، تو شیاطین جو ہے شیاطین اس کے شر سے اللہ بچا دے گا، وہ چوری بھی نہیں کریں گے، پریشان بھی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سن لو کہ اب جو ہے یہاں پر 11 بجے کے بعد مائک کا الاؤڈ نہیں ہے حکومت کی طرف سے، تو کبھی کبھی دعا لمبی ہو جاتی ہے، کبھی تو آدمی باہر میں کھڑا رہے، 11 بجے باہر کا مائک بند کر دو، مسجد میں آ جا رہے، مسجد میں دعا کر رہے، مسجد خالی رہتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزانہ بیان انشاءاللہ شروع ہوگا 9:45 بجے، اس لیے کہ 8:30 بجے نماز ہوگی تو تقریباً 9:30 بجے جو ہے وہ تراویح شروع ہو جاتی ہے، وتر ہوتے ہوتے 9:45 بج جاتے ہیں، تو کیا ہے کہ ہم حکومت کے قانون کے خلاف کیوں کریں بھائی؟ یہ اپنا تو یہ ہے کہ جو حکومت کا قانون اس کی پابندی کے ساتھ ہم چلیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے سب عزائم بھی کرو، کہ اتنا بڑا مجمع ہے ہماری مسجد میں باہر، کہ یہ جو دعوت کا ہمارا کام چل رہا ہے، اور یہ تشکیل خالی انسانی کے لیے نہیں ہے، یہ جناتوں کے لیے بھی ہے، کثرت کے لیے تشکیل ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، چلا لگاؤ، 3 چلا لگاؤ۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تبلیغ کا کام اتنا اونچا ہے کہ اگر محبت کی نگاہ سے کسی تبلیغی کو دیکھ بھی لو گے نا تو بھی اللہ اس کو ہدایت دے دے گا۔ ایسے آج ارادہ کرتے ہو بھائی؟ وقت ہو گیا زیادہ، ایسے تشکیل تو کرتا نہیں، انشاءاللہ کل کریں گے تشکیل یا پرسوں کریں گے، لیکن ارادہ تو کروا لو، کم سے کم کرو گے انشاءاللہ، اللہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ